وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت اور احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اپنا باپ دور ہو گیا، اللہ نے کسی اور کے دل میں باپ والی شفقت پیدا کر دی، اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں، باپ کے گھر میں نہیں، ایک اجنبی پردیس میں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے یا انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام پر ایک طرح کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسے گھر میں پرورش پانے کا موقع دیا جہاں ان کو عزت ملی، رسوائی کی زندگی نہیں تھی، اگرچہ غلام بن گئے لیکن عزت تھی۔ اسی لیے عزیز مصر نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کو عزت دینا، اکرمی مثواہ۔ حالات کتنے بھی مخالف ہوں، مخالف سمت میں چیزیں جا رہی ہوں، تنگ ہوں، تکلیفیں ہوں، آزمائشیں ہوں، اپنے رویے میں تبدیلی نہ کریں، بٹر نہ ہوں، ہر ایک کے ساتھ اپنے اخلاق کو نہ گرنے دیں۔ جس سے بھی ملاقات ہو، جس سے بھی معاملہ ہو، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں تو آپ اچھے ہوتے ہیں،
اور کچھ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں تو آپ پھر ویسے ہونے لگتے ہیں. نہیں، جو صاحب اخلاق ہے، جو اصل اخلاق والا، وہ ہر جگہ ایک ہی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کی تقدیر ایک چھپی ہوئی چیز ہے اور اس کی مہربانیاں بھی حیران کن ہیں. بظاہر ہمیں بعض تکلیفیں تکلیف دہ لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی اللہ کی مہربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، ہو گئی مہربانی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. لیکن اس نعمت کے پانے تک کئی سال لگے. یہ نبوت سے پہلے ملنے والا علم ہے جو ان کو دیا گیا، یہ حکمت اور فیصلے کی صلاحیت. تو ہر محسن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سے نواز دیتا ہے. چاہے وہ دنیاوی ڈگری نہ بھی رکھتا ہو، پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اس کی زبان سے حکمت جاری ہو جاتی ہے. اور اس کا تعلق احسان کے ساتھ ہے. اگر علم نہ ہو، حکمت نہ ہو، تو انسان بے وقت ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے قریبی حتیٰ کہ ماں باپ ہی آپ کو بے وقوف ہونے کے طعنے دینے لگیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے ہمارے لیے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا کسی بھی معاملے میں اگر تاخیر ہو رہی ہو تو صبر سے انتظار کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہے. اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا. آرام دہ زندگی میں آزمائش آ گئی اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ. اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. یعنی اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا اور عزیز مصر نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میرا اتنا خیال رکھا، اور میں اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں. تو بہرحال یہ آزمائش ایک عورت کی طرف سے تھی اور ایک خطرناک چال بھی تھی. تو فتنے کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ برے کاموں کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، لیکن جو انسان سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے. ہمیں اندھیروں سے نہیں لڑنا، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اندر احسان کی روش لانی ہے. اور اسی طرح جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے ساری تدبیریں اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مدد بھی لے آتے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور سچا انسان جو ہوتا ہے وہ آزمائش کے وقت نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی سچائی بھی واضح ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کسی برائی سے صرف اللہ کی توفیق سے ہی بچ سکتا ہے. لولا ان رأى برہان ربی. اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ایمان میں ایک طاقت ہوتی ہے، احسان میں ایک طاقت ہوتی ہے، اور باطل کمزور ہوتا ہے. اور وہ عورت اس کا ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. جسے برہان مل جائے وہ برائی سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلص انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچا لیتا ہے. اگر کسی وقت شیطان کا غلبہ ہو اور کوئی برا کام کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہو تو اپنی ہی نیت اور اپنے ہی اخلاص پر غور کریں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے انہیں سوء اور فحشاء سے بچایا تھا. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. تو جو شخص اپنے رب سے جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے برائی سے بچا لیتا ہے. اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو خواہشات غالب نہیں آتی، خواہشات پیچھے چلی جاتی. خواہشات کا مقابلہ ایمان بڑھانے کے ساتھ کریں. جب کوئی بری خواہش دل میں جڑ پکڑ لے نا، اب کسی کو نہیں پتا اس بری خواہش کا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا، اور آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے دل میں بار بار کون سا برا خیال آتا ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے، یعنی کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہو، بے حیائی کا خیال ہو، کچھ بھی ہو، کوئی شیطانی وسوسہ ہو، تو اس کے لیے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں، اور ایمان کو اسٹرانگ کرنے والے کام کریں، کیونکہ ایمان عمل سے اسٹرانگ ہوتا ہے. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص پھاڑ ڈالی اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے. یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فتنوں سے نجات کا واحد راستہ فتنوں سے فرار ہوتا ہے، کہ انسان اس جگہ سے بھاگ جائے. اور حقیقی بہادر وہ ہوتا ہے جو گناہ کے مقام کے قریب جانے کی جرات بھی نہ کرے. یوسف بولا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا تھا،
اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب جب تہمت لگی تو یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے، بات واضح کرنے کی کوشش کی، سچائی پہ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مددگار بھی بھیج دیا۔ تو اللہ کی مدد بندوں کے حوصلے، اخلاص، ثابت قدمی، رغبت اور خوف کے مطابق آتی ہے۔ اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا اس کی چال کمزور ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، اور جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اللہ عالم۔ اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اگرچہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ خطا کار ہے۔ یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے، کیونکہ شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر کی خیانت کا جب پتہ چلتا ہے تو پھر غیرت آگے آ جاتی ہے اور انسان کے جذبات اوور پاور کر جاتے ہیں، اور جذباتی حالت میں انسان جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے، انسان قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور باتیں پھیل بھی بہت دور دور تک جاتی ہیں، فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ میری بیوی کا قصور ہے، لیکن اس سے کہا اگنور کرو، کسی مصلحت کے تحت کسی اور وقت نپٹیں گے اس بات کو۔ عقل مند انسان ایسا ہی ہوتا ہے، دیر اینڈ دین فساد نہیں کھڑا کر دیتا۔ اور جو بے وقوف ناسمجھ ہوتے ہیں نا، جہاں کوئی ایسی چیز دیکھی تو شور مچا دیا، شور مچانے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اب عزیز مصر اس بے حیائی کو گناہ سمجھتا تھا، اسی لیے بیوی کو کہا استغفار کرو۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، یقیناً اس کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ خواہش کے پیچھے چلنے والا لوگوں کی نظر میں بھی حقیر ہو جاتا ہے، بے وقت ہو جاتا ہے،
یعنی مخلوق کی نظر میں بھی. اب وہ عورت اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور تھی اور اس کا اظہار بھی کر رہی تھی، تو سب اسی کے خلاف باتیں کرنے لگے. یعنی لوگ بھی ایسے شخص کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے. عزت ساری اللہ کے پاس ہے اور عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس نے سارے دروازے بند کیے تھے لیکن خبر کہاں پہنچی؟ پورے شہر میں. حالانکہ اس دور میں میڈیا بھی نہیں تھا. پھر جب اس عورت نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا، اب اس کو بھی پتا چل گیا کہ عورتیں میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، تو ایک اور چال چلی. تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے نکل کر آ. غلام تھے، بات تو ماننی تھی. تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس سے بہت مروب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یعنی اتنی خوبصورت، بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے. نیکی چہرے سے بھی ظاہر ہوتی ہے. ان کی معصومیت نظر آ رہی تھی جس کی گواہی سب نے دی. یعنی انسان کے ایمان، نیک عمل، پاکیزگی کا اثر اس کے چہرے پر ایک وقار اور ایک نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. انسان کو بول بول کے نہیں بتانا پڑتا کہ میں بڑا نیک ہوں. اور اگر آپ بد اخلاق ہیں وہ بھی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، چاہے آپ ایک لفظ نہ بولیں. چہرہ آئینہ ہوتا ہے انسان کے دل کا، انسان کے رویے اور انسان کے اعمال کا. عزیز کی بیوی کہنے لگی یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کر لیا جائے گا اور ضرور ہی ذلیل ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیں کس قدر ڈٹرمنٹ ہے ایک برائی کے اوپر. اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال نہ پھیری تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ہر مشکل میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. انسان کو اپنی عزت و عصمت، اپنی پاک دامنی جو ہے وہ بہت عزیز ہونی چاہیے اور اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ اپنی عزت و عصمت کو دنیاوی آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں. ٹھیک ہے مجھے قید خانے بھیج دیں لیکن میں پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جب کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں بھی پاکیزگی چھلک رہی ہے اور یہاں ان کی عاجزی کا بھی پتہ چل رہا ہے. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی. بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پھر اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی سمجھ آیا کہ وہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، کیونکہ پہلے تو ایک تھی، اب پورے شہر کی عورتیں اس کی فریفتہ ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یوسف بے گناہ تھے، نیک انسان تھے، ان کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کو قید میں ڈالا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں سنے نا کہ اس کو قید ہو گئی، پولیس لے گئی، جیل میں چلا گیا، ججمنٹل نہ ہو کہ وہ ضرور برا ہی ہوگا. کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی، کوئی جھوٹا الزام ہو سکتا ہے. تو جیل میں جانے والا ہر شخص برا نہیں ہوتا. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل اس کی طرف مائل کر دیتا ہے. جو محسن ہوتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اس کا احسان ظاہر ہو جاتا ہے. اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں. یوسف علیہ السلام پہلے تو محسن ہیں اور پھر اب مبلغ بن گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبلغ بننے سے پہلے، معلم بننے سے پہلے محسن بننا ضروری ہے، ورنہ آپ کی بات اثر نہیں کرے گی. تو بہرحال قیدی جو تھے وہ اپنی تعبیر سننا چاہتے تھے اور منتظر تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلے اللہ کی توحید بیان کی اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی. تو جو سچا طالب علم ہوتا ہے یا علم والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے علم کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، وہ اسے کسی بڑائی اور فخر کا ذریعہ نہیں بناتا. ہمیں قرآن ملا، یہ اللہ کا فضل ہوا ہم پر، اور مومن کی زبان پر ہر حال میں اللہ کا ذکر اور شکر جاری رہتا ہے. اب دیکھیں کہ کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں رب السجن احب الیہ، پھر کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ، اور رہائی کے وقت کہا قد من اللہ علینا، اور پیاروں سے ملاقات ہوئی تو کہا وقد احسن ربی. ہر موقع پر اللہ کا نام. اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے. اگر باپ دادا نیک ہوں تو ان کی پیروی میں حرج نہیں. ہمارے لیے یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ توحید کی تعلیم. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کبھی آپ نے شکر کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنی پہچان کرائی ہے اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ اور خاص طور پر جب انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو اس وقت اس کا اصل دین ظاہر ہو جاتا ہے. یا وہ غیر اللہ کی طرف چل پڑے گا، کسی قبر کا سہارا لے گا، کسی اور کا وسیلہ بنائے گا، یا اللہ ہی کی طرف جائے گا. اب دیکھیں ساری آزمائشوں اور مشکلات میں سیدھے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بیچ میں اور کوئی بھی نہیں ہے. اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے؟
دین کی دعوت دیتے ہو نا، اپنائیت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو مانوس کرنا چاہیے، ان کا نام لے لینا چاہیے یا کوئی پیار کی بات کر لینی چاہیے تاکہ بات دل میں اترے. تو علم سکھانے سے پہلے گراؤنڈ ہموار کرنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، اور حالات کیسے بھی ہوں، چاہے جیل میں کوئی ہو، دعوت و اصلاح کا کام جاری رہنا چاہیے، تبلیغ کا کام ہر جگہ. اس کے سوا تم بس چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی زیادہ تر لوگ شرک میں مبتلا ہیں. اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے. اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے. اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلوا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے میں ہی ٹھہرا رہا. تو نسیان کی نسبت یہاں شیطان کی طرف کی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت کسی شخص سے مدد طلب کرنا، کسی کی سپورٹ لینا جائز ہے، اور یہ مخلوق کی شکایت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ عام انسانی معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے رہتے ہیں، سفارش کرواتے رہتے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ربنا تقبل منا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا